نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے. ساری بڑائیاں ساری بزرگیاں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، آسمان سے بارش نازل فرما کر زمین سے اناج اگایا. ساری تعریفیں ساری بڑائیاں ساری بزرگیاں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کی پیدائش کے بعد اس کے رہنمائی کے لیے، اس کے رہبری کے لیے، انسان کو زندگی جینے کا طریقہ، سلیقہ، قرینہ، ادب اور ڈھنگ بتلانے اور سکھلانے کے لیے اس کائنات میں انبیاء کرام کا پیارا سلسلہ جاری فرمایا. تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی شافع روز محشر ساقی حوض کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ روم کی آیت نمبر 20 پر 1 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، راحت حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت، محبت، الفت ڈال دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں جو قوم غور و فکر کرتی ہے، جو سماج غور و فکر کرتا ہے، جو سوسائٹی غور و فکر کرتی ہے، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. حضرات گرامی، انسان کی ضروریات میں سے ایک ضروری چیز سکون، چین بھی ہے. انسان کو جتنا ضروری کھانا پینا ہے، انسان کو جتنا ضروری زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ہے، اتنا ہی ضروری ایک چیز ہے سکون اور چین. یہ چین اور سکون کہاں سے ملتا ہے؟ یہ انسان کی زندگی میں اس کا دل چین و سکون سے کب رہ سکتا ہے؟ یہ چین و سکون انسان کو خاندان سے ملتا ہے. چین و سکون انسان کو خاندان سے ملتا ہے. خاندان میں
میاں بیوی ایک ایسا کردار ہیں کہ اگر میاں بیوی درست ہیں تو سارا خاندان درست رہتا ہے. میاں بیوی اگر درست نہ ہوں، میاں بیوی کے درمیان اگر تلخیاں پیدا ہو جائیں، میاں بیوی کے درمیان اگر لڑائیاں پیدا ہو جائیں، نفرتیں پیدا ہو جائیں، تو پھر خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھو، لیکن اس کی تفصیل آپ کو دیکھیں گے احادیث مبارکہ کے اندر آئے گی. قرآن میں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دو، اس کی تفصیل دیکھیں گے آپ احادیث مبارکہ میں ملے گی، قرآن میں نہیں ملے گی. حج کرو اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی تفسیر بیان کی، اس کی تفصیل بیان کی. یہ گھر کا جو ماحول ہے، سوسائٹی کا، سماج کا جو ماحول ہوتا ہے، خاندان کو جو ماحول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تفصیل سے بیان کیا. بڑے بڑے کام، بڑی بڑی عبادتیں، نماز جیسی بڑی عبادت، حج جیسی بڑی عبادت، زکوٰۃ جیسا بڑی عبادت، زکوٰۃ جیسی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو حکم دے دیا، لیکن اس کی تفصیل کہاں پہ ملے گی آپ کو؟ احادیث مبارکہ کے اندر. لیکن جب گھریلو ماحول کی بات آئی، معاشرے کی بات آئی، سماج کی بات آئی، میاں بیوی کی بات آئی، ایک سوسائٹی کی جب بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تفصیل سے اس کو بیان کر دیا. اسی سے ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک معاشرے کو، ایک خاندان کو کیسے ہونا چاہیے اور ان کو زندگی کیسے بسر کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، چین و سکون حاصل کرنے کے لیے انسان سب سے پہلے کیا کرے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر حاصل کرے، ذکر خیر کرے، اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرے، انسان کو چین و سکون ملے گا. دنیاوی معاملات کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک بات ہمارے ذہن میں آئے گی کہ انسان اگر انسانوں میں، سماج میں رہنے والا ایک معاشرہ، ایک فرد جس کو میاں کہتے ہیں اور دوسرے کو بیوی کہتے ہیں، شوہر اور بیوی، اگر ان دونوں کے تعلقات ٹھیک رہے، انسانی زندگی میں چین و سکون رہے گا. اگر ان کے معاملات بگڑ گئے، پھر یہاں سے پریشانیاں شروع ہو جائیں گی. آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، آپ ٹی وی میں نیوز دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ جا رہا ہے، راستہ پار کر رہا ہے، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، اس کی گاڑی گر گئی، بندے کا انتقال ہو گیا. جب وجہ معلوم کریں گے تو اکثر وجہ ہمیں یہ ملتی ہے کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، میاں بیوی میں اختلاف چل رہا ہے، بیوی نے پھانسی لگا لی. معلوم ہوگا بعد میں جا کے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات صحیح نہیں تھے. کسی نے سوسائڈ کر لیا، بعد میں معلوم ہوگا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات صحیح نہیں تھے، ان کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے چل رہے تھے. انسان کو سکون کے لیے، انسان کے ذہنی سکون کے لیے، انسان کے دل کے چین و سکون کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھر کا ماحول ٹھیک رہے، برابر رہے، بیلنس میں رہے. اگر گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہو، اگر گھر کا ماحول بیلنس میں نہ ہو، سمجھ جائیے وہاں سے خاندان کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے محترم میرے مسلمان بھائیو، اللہ رب العالمین نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے، ان کے تعلقات کیسے ہونی چاہیے، زوجین کے درمیان کیسی محبت الفت ہونی چاہیے، اس کو بیان کیا ہے. مجھے یاد ہے اس سے پہلے جمعہ جب میں یہاں پہ خطبہ دینے کے لیے آیا تھا، والدین کے حقوق پر میں نے بہت ساری باتیں کہی تھیں. والدین کے حقوق، اولاد کو چاہیے کہ والدین کا کیسے ان کی کیسے خدمت کرے، ایک بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کی کیسے خدمت کرے. اس بارے میں بہت ساری باتیں میں نے بیان کی تھیں. آج اسی کے موافق، اسی کے برعکس ایک دوسرا موضوع میں لے کر کھڑا ہوا ہوں کہ میاں اور بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. محترم میرے مسلمان بھائیو، اس بارے میں ہم سیرت پڑھیں. سب سے پہلا کام ہمارا سیرت پڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے اور ان کے تعلقات کیسی ہونی چاہیے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ سورہ روم کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے. جوڑا کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم ان سے سکون اختیار کرو، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک الگ قسم کی محبت ڈال دی ہے، ایک الگ قسم کی مودت ڈالتی ہے، ایک الگ قسم کی رحم دلی ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہے.
محترم میرے مسلمان بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، کہ 4 بنیادوں پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلا، مال کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، ولی دینہا، اور کوئی دین کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے کہ فلاں لڑکی نیک ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم پہلے 3 کو چھوڑ دو، مال کو بھی نہ دیکھو، خوبصورتی کو بھی نہ دیکھو، اس کے خاندان کو بھی نہ دیکھو، البتہ تم اس کے دین کو دیکھ کر نکاح کیا کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی؟ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے اندر بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، بہت ساری قیمتی چیزیں، لیکن سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ المرأة الصالحہ، جس کو نیک بیوی مل گئی، جس کو نیک عورت مل گئی، وہ آدمی دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے، سب سے خوش نصیب انسان ہے وہ جس کو نیک بیوی ملی۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم جب نکاح کا سوچیں، ہمارے نوجوان جب نکاح کا ارادہ کریں، ان کا ارادہ یہ ہو کہ وہ کسی نیک بیوی کو لے آئیں اپنے گھر، تاکہ گھر کا ماحول سکون سے رہے، تاکہ گھر کی فضا بہت ہی اچھی رہے، خوشگوار رہے، خاندان جڑے رہیں، ٹوٹے نہیں۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 6.5 سال، 11-12 سال کی عمر میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی جب ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہا کی، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائیں، کون؟ اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سسرال آئیں عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ ان کے کھلونے بھی موجود تھے، ان کے کھلونے کہتے ہیں اللہ کے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنے ساتھ جب اپنے سسرال آئی تو کیا ساتھ لائی؟ اپنے کھلونے بھی ساتھ لائی۔ کھلونے آج کوئی عورت لے جا کے دکھائے اپنے سسرال کو کھلونے، سسر بھی ایک طرف سے برس پڑے گا، ساس تو برسے گی، لیکن سسر بھی برسے گا ساتھ میں۔ باپ کا گھر سمجھ رکھا ہے تم کھلونے لے کر آئی ہو۔ دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے گھر گئی تو اپنے ساتھ کھلونے لے کے گئی، اپنے کھیلنے کی چیزیں، دمیا گڑیا لے کے گئی۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسے محبت کرنے والے، کیسے پیار کرنے والے، کیسا ان کے ساتھ سلوک کرنے والے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج بولنے والے اس پہ بہت کم بولتے ہیں، ضرورت ہے اس پہ۔ آج خاندان اجڑ رہے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات برابر نہیں، آج خاندان اجڑ رہے ہیں، ساس بہو کے تعلقات برابر نہیں، آج خاندان اجڑ رہے ہیں، نند بھاوج کے تعلقات برابر نہیں۔ وجہ جانے اس کی، ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے میں ان پر بولا جائے، ان کو سنا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، تاکہ ہمارے گھرانے محفوظ رہیں، ہمارے خاندان محفوظ رہیں، ہمارے خاندانوں کے اندر برکتیں آئیں، ہمارے خاندان معاشرہ ایک مثالی خاندان بنے، ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنے۔ جب ہم اس پر بولیں گے ہی نہیں، جب ہم اس پر سنیں گے ہی نہیں، پھر کہاں سے ہماری تربیت ہوگی؟ جمعہ کے خطبات اسی لیے ہوتے ہیں محترم میرے مسلمان بھائیوں، دنیا بھی بنے، آخرت بھی سنورے۔ صرف یہی نہیں کہ آخرت ہی سنوار لو، آخرت بھی سنوارنا ہے، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سنوارنا ہے۔ دنیا سنورے گی آپ کی، آخرت بھی سنورے گی۔ تو میں نے بیان کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھیں اپنے بیویوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر! کیا بتاؤں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت آئے، عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھائی آپ نے، لوگوں کی امامت کروائی، امامت کروانے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام، دیکھیے آنے کا انداز، اللہ کے نبی کے آنے کا انداز کیسے، گھر میں داخل ہونے کا انداز کیسے ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ففتح الباب رویدا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ رات کا وقت ہے، ظاہر سی بات ہے، بیوی سو رہی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے دروازہ کیسے کھولا؟ ففتح الباب رویدا، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں دیکھا جائے، ہمارا ماحول دیکھا جائے،
تو پھر شوہر اگر بیوی نظر نہ آئے اس کو دروازے پہ، شوہر بھڑک جاتا ہے کہ شوہر گھر پہ آیا ہوا ہے، اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عورت۔ اللہ کے نبی کی حالت دیکھیں یہاں پہ، کہتے ہیں ففتح الباب رویدہ، آہستہ سے دروازہ کھولا اللہ کے نبی نے، وانتعل رویدہ، آہستہ سے آپ نے جوتے نکالے، آہستہ سے جوتے نکالے، پھر چارپائی پر آپ لیٹ گئے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں میں سوئی نہیں تھی، میں جگ رہی تھی، سونے جیسا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر آپ علیہ السلام نے بستر پر، تھوڑی دیر آپ علیہ السلام بستر پر لیٹے رہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا، پھر آپ نے آہستہ سے جوتے پہنے، دروازہ کھولا۔ حکمت یہ بیان کی ہے اہل علم نے، اس کی محدثین نے، آہستہ سے کیوں کھولا آپ نے دروازہ، آہستہ سے جوتے کیوں اتارے، اس کی حکمت یہ بیان کی کہ بیوی سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے۔ یہ سنت ہے میرے بھائیوں، ایک شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا خیال رکھے۔ ماں باپ کا خیال رکھنا تو از حد ضروری ہے، ان کی خدمت کرنا از حد ضروری ہے، ان کی بات ماننا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ سب سے ضروری ہے۔ اس کے بعد جو بات بنتی ہے، حق بنتا ہے بیوی کا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کی نیند کی اتنی فکر کر رہے ہیں کہ میرے جوتے پہننے کی وجہ سے، میرا دروازہ کھولنے کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ آج کوئی ایسا کرے تو کیا کہیں گے اس کو؟ کیا کہتے ہیں معاشرے میں؟ جو روح کا غلام کہتے ہیں، بیوی کا غلام ہو چکا ہے، زن مرید ہو چکا ہے، بیوی کی غلام گیری کرتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آہستہ سے دروازہ کھولا اس وجہ سے کہ بیوی کی نیند میں خلل نہ آنے پائے، بیوی کی نیند میں خلل نہ آنے پائے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی نکل گئے، آپ نکلے، باہر نکلے، میں نے ان کا پیچھا کیا۔ کن کا پیچھا کیا؟ جاسوسی کر رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کس وجہ سے؟ یہ سوچ کر کے اللہ کے نبی کی اور بھی بیویاں ہیں، شاید آپ میری باری کسی اور بیوی کو دینے کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور بیوی کے پاس رات گزارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کا پیچھا کیا، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکلے تو سیدھے قبرستان کی طرف چلے۔ کہاں؟ جنت البقیع، قبرستان کی طرف چلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ قبرستان گئے آپ علیہ السلام، جا کر قبر کے پاس کھڑے ہوئے، آپ نے لمبی دعا کی، مغفرت کی دعا کی۔ مردہ لوگ جو وہاں پہ سوئے ہوئے تھے، مردہ جو تھے، قبر والوں کے لیے، قبر والوں کے حق میں آپ نے لمبی دعا کی، بڑی لمبی دعا کی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ نیچے گرا دیے، نیچے گرانے کے بعد آپ پلٹے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلی، رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی کے وقت میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنی اوڑھنی اٹھائی، اپنا جو ان کا برقع تھا، پردہ تھا، اس پردے کو پہننے کے بعد اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلی ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی کو دیکھا آپ وہاں پہ دعا کر رہے ہیں۔ دعا جب ختم ہوئی اللہ کے نبی کی، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی پلٹے، میں بھی پلٹ گئی۔ فہر والا، اللہ کے نبی چلنے لگے، گھر کی طرف واپس آنے لگے۔ فہر ولتو، میں بھی اللہ کے نبی کے سامنے تنہائی میں، کیا ہے، جب اللہ کے نبی کو دکھے بغیر، اللہ کے نبی سے چھپ کر میں بھی چلنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسرعت، اللہ کے نبی تیز دوڑنے لگے، میں بھی تیز دوڑنے لگی۔ کہتی ہیں کہ میں تیز دوڑتے جب آ کر اپنے جو ہے نا کمرے میں سو گئی، لیٹ گئی، میں نے لیٹنے کا، سونے کا بہانہ کیا، لیکن میں سو نہیں رہی تھی، میں جگ رہی تھی۔ جو تیز چل کے آئی تھی، تیز چلنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سانس پھولنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے جوتے کھولے، پلنگ پر لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سانسیں تیز تیز چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے ان کا پیچھا کیا ہے، آپ کی بیوی نے آپ کا پیچھا کیا، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں۔ دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں، یہاں پہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کو اپنی بیوی کی حرکت معلوم نہیں ہو سکی۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سانسیں تیز تیز چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ سانسیں تیز چل رہی ہیں، آپ کی دھڑکنیں تیز چل رہی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے چھپایا کہ نہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لتخبرینی او لا یخبرن اللہ، کیا تم مجھے خبر دو گی یا میرا اللہ مجھے وحی کر کے خبر دے دے، یا میرا اللہ مجھے بتا دے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا تو معلوم تھا کہ اگر میں نہ بتاؤں، آسمان سے وحی نازل ہوگی، قرآن نازل ہوگا، فرشتہ آئے گا بتائے گا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کا پیچھا کیا تھا۔ ذرا اندازہ لگائیں کون شوہر ہے، کون ایسا شوہر ہے جب اس کی بیوی اس کے پیچھے لگے رہے تو وہ خاموشی اختیار کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عائشہ رضی اللہ عنہا
ان کی باری تھی کھانے کی، عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی کھانے کی۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، ہر ایک گھر کے اندر ایک ایک دن باری ہوا کرتی تھی، فلاں کے گھر کے اندر فلاں دن فلاں کی باری ہے، ساری بیویوں کے پاس آپ کی باری ہوا کرتی تھی ایک ایک دن کے حساب سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی کھانے کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں۔ آپ کی ایک اور بیوی امہات المومنین صفیہ، غالباً صفیہ رضی اللہ عنہا بہت اچھا کھانا بنا لیتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے کہ یہ آپ کے گھر کے اندر اگر 2 بیٹیاں ہوں، آپ 2 بہنیں ہوں، کسی کے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا بنتا ہے، کسی کے ہاتھ کا کھانا اتنا خاص نہیں بنتا، جبکہ وہ چیزیں وہی ڈالتی ہیں، وہی چیزیں بنا کر پیش کرتی ہیں۔ تو صفیہ رضی اللہ عنہا جو تھیں لذیذ کھانا پکانے والی تھی، بہترین کھانا پکانے والی تھی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی جب باری تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، اللہ کے نبی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خادم آیا، نوکر آیا، آ کر اس نے تحفہ پیش کیا، اے اللہ کے نبی آج صفیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے لیے تحفہ پیش کیا، کھانے کا برتن لائے تھے، مٹی کا برتن تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں پہ موجود تھی۔ جب دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ دوسری بیوی نے ان کو تحفہ بھیجا ہے، غیرت آ گئی، ان کو غصہ آ گیا، جیسے دو سوتنوں میں ہوتا ہے کہ ایک کو دیکھ کر دوسری کو پسند نہیں کرتی ہیں، ایک دوسری کو پسند نہیں کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے تھوڑا عورت تھی، سوتن نے بھیجا ہے کھانا تو غصہ آ گیا، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کو اٹھا کر مار دیا۔ کس کو؟ جو کھانے کا برتن لائے تھے خادم، پتھر اٹھا کر مار دیا، وہ برتن ٹوٹ گیا، مٹی کے برتن تھے پہلے، برتن ٹوٹ گیا، کھانا نیچے گر گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا غارتکم امکم، تمہاری اماں کو غصہ آ گیا ہے، غیرت آ گئی ہے، تمہاری اماں کو غیرت آ گئی ہے۔ دیکھیے اب ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بیوی ایسا معاملہ کرے شوہر خاموش رہتا نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود اٹھے، خادم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خود اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ نے جو برتن ٹوٹا ہوا تھا اس کو اٹھا کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ برتن جو تم نے توڑا ہے، یہ برتن جو تم نے توڑا ہے، اس کے بدلے میں صحیح برتن جو تمہارے گھر کے اندر موجود ہے صفیہ کو دے کر بھیجو۔ دیکھیے کہاں تک برداشت کرے ایک شوہر۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی، شوہر سے بات کرتے ہوئے میری زبان تھوڑا اونچی ہو گئی، میری آواز اونچی ہو گئی۔ کس سے بات کر رہی ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر، تھوڑی میری آواز اونچی ہو گئی۔ اسی درمیان میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا لیے، وہ آ گئے، گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری آواز اونچی ہو گئی اللہ کے نبی کی آواز سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا ہیں؟ غصے سے دوڑے مارنے کے لیے، کس کو؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روک لیا، مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں کون؟ آپ کے سسر ابو بکر صدیق، یعنی عائشہ کو، اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے باپ دوڑ رہے ہیں، باپ آ رہے ہیں مارنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بچا لیے، ان کو مارنے نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق غصے میں تھے رضی اللہ عنہ، گھر سے نکل گئے کہ ان کی بیٹی نے ان کے شوہر کو، اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کی، غصہ آیا، گھر سے نکل گئے۔ اب گھر سے نکلنے کے بعد دیکھیے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان اگر اختلاف آ جائے، آج ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ شوہر یہ کہتا ہے کہ میں تو شوہر ہوں، میں تو آدمی ہوں، میں پہلے بات نہ کروں، بلکہ وہ مجھ سے معافی مانگ لے، وہ آ کر مجھ سے پہلے بات کرے، میں مرد ہو کے کیا فائدہ اگر میں اس سے بات کروں۔ یہاں پہ دیکھیے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اگر دونوں کے درمیان کوئی نزاع آ جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تھوڑا بہت اگر اختلاف آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں معلوم ہوتا ہے سیرت سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہل کی بات کرنے میں کیف انخذتک من الرجل، اے عائشہ ایک آدمی مارنے کے لیے آپ کو آئے، میں نے کیسے بچایا تم کو اس آدمی سے، ذرا اندازہ لگائیں۔ خود اللہ کے نبی نے بڑھ کر بات کی اپنی بیوی سے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، کیسی محبت، کیسی الفت، اور دونوں کے درمیان کیسے بیلنس ہونا چاہیے۔ دیکھیے میاں بیوی کے درمیان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے عائشہ جب تم ناراض ہو جاتی ہو تو مجھے پتہ چلتا ہے، جب تم خوش ہوتی ہو تو بھی مجھے پتہ چلتا، جب تم خوش ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم خوش ہو، اور جب تم ناراض ہو جاتی ہو تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ تم ناراض ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے دونوں کے درمیان کیسے لنک ہونا چاہیے اور دونوں کے درمیان کیسے تعلقات ہونی چاہیے۔ اے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ
جب تم خوش ہوتی ہو اور تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہو جاتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، ابراہیم علیہ السلام، یعنی میرا نام چھوڑ دیتی ہو، قسم تو ایک ہی کھاتی ہو اللہ کی، لیکن وہاں پہ جب ناراضگی کے وقت تم ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کھاتی ہو اور خوشی کے وقت میں میرا نام لے کر میرے رب کی قسم کھاتی، یعنی دونوں کی قسمیں ایک ہی ہیں، قسم اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کہا جائے تو بھی اللہ کی ہی ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھائے تو بھی اللہ کی ہی ہوگی، لیکن یہاں پہ فرق کیا ہے کہ ناراضگی کی حالت میں میرا نام چھوڑ دیتی ہو اور خوشی کے وقت میں میرا نام لے کر تم کیا کرتی ہو، اللہ کی قسم کھاتی ہو۔ دیکھیے کتنا میل دونوں کے درمیان، ایک دوسرے سے کیسے آپ جو ہے نا ایک دوسرے کے تعلقات کیسے ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، کیا بتائیں نبی کی سیرت۔ ایک مرتبہ نبی محترم علیہ السلام نے کیا کہا عائشہ سے رضی اللہ عنہا سے، اے عائشہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ دوڑ لگاتے ہیں، رننگ ریس کرتے ہیں۔ بھئی آج ہمارے معاشرے میں آج ہم لوگوں کو کمائی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، سارا کام ہم کمائی پہ لگا رہے ہیں، سارا وقت کمائی پہ دے رہے ہیں، سارا وقت کمانے میں لگے ہوئے ہیں، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ گھر والوں کا خیال۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی زندگی کتنی مصروف زندگی ہے میرے بھائیوں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ساری امت آپ کے پاس ہے، ساری امت کا خیال رکھنا ہے۔ ان سب کے علاوہ آپ کتنا وقت نکال رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ آؤ ہم دوڑ لگائیں۔ کہاں دوڑ لگانا؟ سفر میں جا رہے تھے، جنگل تھا، بیابان تھا، پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نا شوہر اور بیوی مل کر دوڑ لگائیں کہیں پہ بھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی وہاں پر دیکھنے والا نہیں تھا، دونوں ہی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کہتے ہیں آؤ دوڑ لگائیں۔ دوڑ لگایا کس نے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا میں دبلی پتلی تھی، میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، رننگ ریس میں اللہ کے نبی ہار گئے، میں جیت گئی۔ 1 سال گزرا، چند دن گزرے، چند دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر کہا، پھر آپ تنہائی میں تھے، جنگل وغیرہ میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے پھر کہا آئے عائشہ آؤ اور پھر ہم دوڑ لگائیں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے فاخذت اللحم، پہلے تو میں دبلی پتلی تھی، اس کے بعد چند دنوں کے بعد میرے جسم میں تھوڑا گوشت بڑھا، یعنی میں تھوڑی بہت موٹی تازی ہو گئی، دوڑ لگائی، ہم دونوں دوڑ لگائے، دوڑ لگانے کے بعد اللہ کے نبی اس مرتبہ جیت گئے، عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے جسم کی وجہ سے ہار گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے عائشہ یاد ہے وہ دوڑ جب ہم لگائے تھے، تل کا بتل کا، آج جو تم ہاری ہو وہ میں نے پرانا بدلہ لے لیا ہے تم سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اگر کچھ کہنے والی ہوتی تو کہہ سکتی شاید اے اللہ کے نبی میں نے تو آپ کو ایسی ہار دی ہے جو آج تک آپ کو یاد ہے، جو آج تک آپ کو یاد ہے، ایسی ہار میں نے آپ کو دی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میاں بیوی کے تعلقات ایک جیسے نہیں رہتے ہمیشہ، ان دونوں کے زندگی گزر رہی ہے، زندگی گزرنے کے دوران کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، رنجشیں، نفرت، کبھی لڑائی جھگڑا کبھی ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے یہ حکم دیا ہے عورتوں مردوں کو کہ مرد کیا کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آخری وصیت جو آپ علیہ السلام نے کی تھی آپ کے انتقال سے پہلے، محترم میرے مسلمان بھائی، انتقال سے پہلے آخری وصیت جو آپ نے کی عورتوں کے بارے میں کی تھی، آپ نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے بارے میں وصیت کی کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق بنائے رکھو۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر کہ جو بالکل صحیح سالم ہو جائے، بالکل فرشتہ بن کر زندگی گزارے۔ عورتوں کے اندر بھی عورت کس چیز سے پیدا کی گئی؟ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی بیوی بالکل صحیح سالم ہو، بالکل نافرمانی کرنے والی نہ ہو، بالکل فرشتہ جیسی ہو، وہ سمجھ جائے کہ اس کی بیوی فرشتہ جیسی نہیں ہو سکتی۔ مثال دے رہا ہوں میں، اگر اس کو کوئی سیدھا کرنا چاہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی ہی رہے گی، اگر اس کو کوئی سیدھا کرنا چاہے تو پھر طلاق دینے کے بعد یہ سیدھی ہو جائے گی، کسرها طلاق۔ اس کو سیدھا اگر کوئی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، جیسے ہے اس کو برداشت کیجئے، اس کو برداشت کیجئے۔ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے اندر کوئی اچھائی بھی رکھی ہوگی، ایسا نہیں کہ ساری عورت بالکل فساد کی جڑ ہے، عورت اس کے اندر صرف خامیاں ہی خامیاں، ایسا نہیں ہے۔
ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوئی ہے. تو میں بتلا یہ رہا تھا, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن, کہ اگر کوئی عورت نافرمان ہے, آپ کی بیویاں اگر نافرمان ہیں, تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا, فعظوہن, اسلام نے یہ ادب سکھایا, ان کو نصیحت کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو اچھے انداز میں بتائیں ان کو. اس کے بعد بھی اگر نہ مانے, اللہ نے فرمایا فعظوہن واہجروہن, ان کی بستر الگ کر دیں, ان کے بستر الگ کر دیں. اس کے بعد بھی اگر نہ مانے واضربوہن, آخر میں جا کے اللہ نے فرمایا اگر سمجھانے کے بعد بھی نہیں مان رہی ہیں, بستر الگ کرنے کے بعد بھی نہیں مان رہی ہیں, تیسرا اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا واضربوہن, آخر میں آ کے ان کو مارا جائے گا, آخر میں ان پر ہاتھ اٹھایا جائے گا. ہاتھ کیسے اٹھائیں, اس کا بھی حکم دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اس کی بھی وضاحت کر دی غیر مبرح کہ ہاتھ بھی کیسے اٹھایا جائے گا, کیسا مارا جائے گا ان کو. ادب کی مار ان کو ماری جائے گی. ادب کی مار کسے کہتے ہیں؟ جس سے تکلیف نہ ہو, جس مار کی وجہ سے چوٹ نہ آنے پائے, جس مار کی وجہ سے اس کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں, چوٹ نہ آنے پائے, ایسا مارنا چاہیے, ادب کا مار جسے کہتے ہیں. پھر ایسا نہیں کہ مارنے کا حکم دیا گیا, آپ جین دھڑلے سے اس کو مار رہے ہیں, کان میں سے بھی خون نکل رہا ہے, ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, چہرے پر بھی مار رہے ہیں. چہرے پر مارنے سے بچنا چاہیے انسان کو, چہرے پر نہیں مارا جا سکتا. ادب کی مار اس کو مارنا چاہیے. تو میں بتلا یہ رہا تھا کہ میاں بیوی کے تعلقات اگر صحیح ہوں گے, محترم میرے مسلمان بھائیو, خاندان کے خاندان بنیں گے. وہ خاندان ارتقاء کو پہنچے گا, بلندی کو پہنچے گا, جس خاندان کے اندر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں گے. جس خاندان میں میاں بیوی کے تعلقات ٹوٹ گئے, دیکھیے میاں بیوی کا اثر, ان کے تعلقات کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. میاں بیوی اگر لڑنے جھگڑنے والے ہوں, بچے بھی آگے چل کر ویسے ہی بنیں گے. میاں بیوی کے درمیان اگر تعلقات اچھے ہوں, ان کے درمیان اگر جمتی ہو, تو بچے دیکھتے ہیں, بچے کیا ہوتے ہیں, ماں باپ کی کاپی ہوتے ہیں. بچے, اولاد ماں باپ کی کاپی ہوتے ہیں, جیسے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسے ہی اولاد بھی کرتے ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ ایک میاں بیوی کو ان کے درمیان محبت, الفت, مودت, یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. اگر کسی وجہ سے انسان ہونے کے ناطے کوئی اختلاف ہو گیا, اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی جو میں نے آیت کریمہ پہ پڑھی ہے آپ کے سامنے, حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے, ان کو سمجھاؤ, ایک دوسرے کو صلح صفائی کرو, ایک دوسرے کو سمجھو, ان کے خیالات کو سمجھو. محترم میرے مسلمان بھائیوں, آج ہم دیکھیں میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں, یہ 90% لڑائیاں میاں بیوی کے درمیان کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیں. 90% کہہ لیجئے یا 90% کہہ لیجئے, لڑائی جھگڑے تیسرے کی وجہ سے ہوتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ تیسرے کی وجہ سے. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں, بلکہ کسی تیسرے انسان کی وجہ سے. وہ تیسرا کوئی بھی ہو سکتا, ساس بھی ہو سکتی ہے, سسر بھی ہو سکتے ہیں, نند بھی ہو سکتے ہیں. ساس سسر سے مراد بیوی کے بھی آ گئے یہاں پہ, شوہر کے بھی آ گئے, شوہر کے بھی ساس سسر ہوتے ہیں. سالے کی وجہ سے, تیسرے انسان کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تعلقات برے ہوتے ہیں. بعض 90% میں حصہ زیادہ بول رہا ہوں میں, کہ 9% لڑائیاں کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, تیسرے کی وجہ سے میاں بیوی اپنے تعلقات کیوں خراب کریں؟ صلح صفائی ایک چیز ہے اسلام میں, صلح صفائی کر لیں, ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں, ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ جو معاملہ ہوتا ہے, یہ جب تک یہ بیلنس میں نہیں رہتا گھر کے اندر, یہ معاملہ جب تک بیلنس میں نہیں رہتا, گھر صحیح نہیں ہو سکتا. محترم میرے مسلمان بھائیوں, جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے, معاف کریں ہماری مائیں, ہماری بہنیں معاف کریں, جب بیٹے کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے, ماں کیا سمجھتی ہے؟ اب بیٹا ہاتھ سے نکل گیا. بہنیں کیا سمجھتی ہیں؟ اب بھائی ہاتھ سے نکل گیا. اللہ اکبر, ایسا نہیں ہے. آپ بھی کسی کی ساس, آپ بھی کسی کی بہو بن کے آئی ہیں میری مائیں. اگر ہماری عورتیں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, وہ کان کھول کر سن لیں, وہ سمجھ جائیں کہ آپ اگر ساس ہیں تو آپ بھی کسی کی بہو بن کے آئی ہیں, آپ بھی کسی کے ہاتھ تلے رہ کے آئی ہیں. اگر آپ بہن ہیں, آپ بھی کسی کی بھاوج بننے والی ہیں, آپ بھی کسی کی بھابھی بننے والی ہیں. آپ کے گھر کے اندر جو آپ کی بھاوج آئی ہوئی ہے, اس کا خیال آپ کریں, یا جو نند بن کر جانے والی ہے, نند بن کر رہنے والی ہے, وہ ایک دوسرے کو سمجھیں. ایک دوسرے کو سمجھ کر جب تک آپ زندگی بسر نہیں کریں گی, اختلافات ختم نہیں ہوں گے. محترم میرے مسلمان بھائی, ایک شوہر کو بھی چاہیے, ایک شوہر بھی سمجھے کہ ایک لڑکی کسی کے گھر, پرائے گھر سے آئی ہوئی ہے. بھئی کتنی قربانی دیتی ہے آپ کے گھر آنے والی لڑکی. آپ کی جو بیویاں ہیں,
کتنی قربانی دے کر آئی ہیں. کیا بتائیں آپ کو, اللہ اکبر. ایک لڑکی 2 بول سنتی ہے, قاضی کہتا ہے کہ آپ نے قبول کیا, ہاں, ہونے والا شوہر کہتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا. 2 بول سن کر وہ کیا کرتی ہیں, اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑتی ہیں, باپ کی شفقت چھوڑتی ہیں, ماں کی ممتا چھوڑ کر چلی آتی ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ کر چلی آتی ہیں, جس محلے گلی میں وہ کھیل کود کر بڑی ہوئی پلی, اس گھر کو چھوڑ کر چلی آتی ہیں, بھائیوں کی شفقت کو چھوڑ کر چلی آتی ہیں, خاندان کی شفقت کو, محبت کو چھوڑ کر, 2 بول سن کر ساری دنیا کی کو چھوڑ کر ایک انسان کے نام ہو کر وہ زندگی بسر کرتی ہیں. جب وہ آپ کے گھر آ گئیں, آپ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جانوروں جیسا سلوک کیا. اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا, اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. بات بات پہ تانے دینا, انسان آپ آئی ہوئی گھر کو آئی ہوئی اور لڑکی کو بات بات پہ تانا دینا. شوہر بھی تانے دیتا, نند بھی تانے دیتی ہے, سسر بھی تانے دیتا ہے. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کو تبدیل کرو, اس کو بدلو. دیکھو گھرانے آپ کے, میرا گھر وہ, آپ کا گھر وہ, ہمارے مسلم معاشرہ کا جو گھرانے ہیں یہ جنت نما بن جائیں گے, جنت جیسے بن جائیں گے, اگر ہم آنے والی کو بھی وہی نصیحت کریں, اپنے گھر سے جانے والی کو بھی وہی نصیحت کریں. ہمارے معاشرے میں 2 رویہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. جب ہمارے گھر سے بیٹی جاتی ہے, داماد کو سمجھایا جاتا ہے, بڑے پیارے انداز میں سمجھاتی ہیں ہماری مائیں. کیا سمجھاتی ہیں؟ ہماری بیٹی بڑی جو ہے نا نرم مزاج کی ہے, ہماری بیٹی بہت زیادہ سونے والی ہے, تھوڑا سنبھالیں آپ اس کو, تھوڑا اس کی غلطیوں کو نظر انداز کریں, اگر غلطی کر جائے آپ تھوڑا اس کو سمجھا دیں. مائیں کیا کرتی ہیں؟ آنے والے داماد کو سمجھاتی ہیں. لیکن اسی ماں کے گھر کے اندر ایک بہو آ جائے, پھر اس کا سلوک بدل جاتا ہے. یہ کیا رویہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ دوہرا رویہ ہے, یہ منافقانہ چال ہے. یہ ہماری ماؤں کو بھی بدلنا چاہیے. یہ رویے ہمارے مسلم معاشرے میں جو ساس بن رہی ہے اس کو بھی بدلنا, اور جو بہو بن کے آ رہی ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے, اس کو بھی سمجھنا چاہیے. ایک ماں نے کتنے درد سہ کر ایک بیٹے کو جنا ہے. ایک ماں نے اپنے لخت جگر کو آنے والی کے نام کیا ہے. ایک بہو کو بھی سمجھنا چاہیے, اگر ساس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, وہ اس کی ساس اگر کوئی اس کو 2-4 جملے بول دیتی ہے, اس کے جملوں کو سہے, اس کو اپنی ماں سمجھے. آنے والی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھ کر زندگی بسر کرے, اور لانے والی کو بھی چاہیے کہ آنے والی کو اپنی بیٹی سمجھ کر زندگی گزارے. بیٹی بیمار ہو, ماں تڑپ جاتی ہے. سسرال کے اندر بیٹی بیمار ہو, ماں تڑپ جاتی ہے. لیکن آئی ہوئی بہو اگر بیمار ہو جائے تو ماں کہتی ہے ناٹک کر رہی ہے, کتنا سوتی ہے, ناٹک کرنے والی ہے. یہ دوہرا رویہ ہے, ہمیں اس کو بدلنا چاہیے. محترم میرے مسلمان بھائیوں, جب تک ہم نہیں بدلیں گے, یاد رکھیں ہماری بیٹیاں بھی سکون سے نہیں رہیں گی. جب دوسروں کے گھر جائیں گی ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اگر دوسروں کے گھر جائیں گی, وہ بھی سکون سے نہیں رہ پائیں گی, کیونکہ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے, آپ نے جیسے کیا ویسا آپ کو پھل ملے گا دنیا کے اندر. یاد رکھیں مکافات عمل یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے جیسے کیا, آپ کی بہو آپ کی بیٹی کے ساتھ, آپ کی بہن کے ساتھ ویسا ہوگا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جیسے چاہوں ویسے کروں, ایسا نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اگر دوسرے کے گھر بہو بن کر جائے, میرا داماد اچھے سے اچھا ہو, میری بیٹی اچھی زندگی گزر بسر کرے, تو مجھ کو بھی چاہیے کہ اگر میرے گھر کے اندر بہو آ رہی ہے, میں اس کے ساتھ اچھا تعلقات قائم کروں, اس کو اپنی بیٹی سمجھوں. محترم میرے مسلمان بھائیوں, یہ چند باتیں تھیں. ایک میاں بیوی کو چاہیے, میاں بیوی ان کے معاملات, ان کے تعلقات, آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو سمجھیے معاشرہ برباد ہو جائے گا, خاندان ٹوٹ جائیں گے, خاندان میں اختلاف آ جائے گا, پھر طلاق تک نوبت آئے گی, خلا تک نوبت آئے گی. یہاں تک اگر ہم نے اس کو صحیح سے نہیں سمجھا تو یاد رکھیے قرآن مجید آپ سب سے پہلے پڑھیں. قرآن مجید کے اندر اسلامی گھرانوں کو کیسے زندگی گزر بسر کرنا چاہیے, اس کے اندر ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو ہمیں ساری زندگی گزارنے کے طریقے معلوم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا گیا ہے, مجھے سب سے پہلے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے خاندانوں میں جو انتشار ہے, جو اختلاف ہے, جو لڑائی جھگڑے ہیں, اللہ رب العالمین ان لڑائی جھگڑوں کو, ان اختلافات کو, ان انتشار کو اللہ رب العالمین سرے سے اللہ رب العالمین مٹا دے. اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان بندہ پریشان حال ہے, الہی اس کی پریشانی کو دور فرما. اللہ رب العالمین جہاں کہیں طرح مسلمان بندہ مقروض ہے, قرض میں ڈوبا ہوا ہے, الہی
اس کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نازل فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری کمائیوں میں خیر و برکت نازل فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو 5 وقت نمازی بنا۔ اللہ رب العالمین جن گھروں کے اندر بھی پریشانیاں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔